السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ کرم میں ریاست دشمن عناصر کے مذموم مزاعم کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ ہر سال 2 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دینے کے لیے ایک پروگرام وضع کیا گیا ہے۔ سینیٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی رہنما نے تحریری مطالبات پیش کرنے میں تحریک انصاف کی ناکامی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ازبکستان نے پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم $100 ارب تک بڑھانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ حکومت پنجاب نے رواں تعلیمی سال کے دوران خصوصی طلباء میں 15,000 سے زائد بریل بکس تقسیم کی ہیں۔ حکومت سندھ نے آج کراچی میں ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے ہائی وے ریسکیو آپریشنز کا آغاز کیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق کے خودارادیت منائیں گے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں مزید 28 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ کیپ ٹاؤن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 20 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ شاعر اور ادیب طفیل ہوشیارپوری کی 32ویں برسی آج منائی گئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو تعاون فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہیں ملک کی معیشت کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دینے اور سمیٹا کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے پاکستانی صنعتوں کو عالمی سپلائی چین میں شامل کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کرم زیری کے علاقے بگن میں سرکاری گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے ایک بیان میں کرم میں امن کوششوں میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر نے عوام پر زور دیا کہ وہ ان عناصر کو ان کے مذموم مزاعم میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ صدر نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والے انسانیت کے دشمن ہیں اور انہیں ان کے مذموم مزاعم میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شہباز شریف نے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود اور دیگر زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ وہ آج صبح ضلعی انتظامیہ کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ میں زخمی ہوئے جو خیبر پختونخوا حکومت کے امدادی قافلے میں شامل تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو علاج معالجے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے علی زئی سے پشاور منتقل کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج اسلام آباد میں عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ایمل ولی خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خیبر پختونخوا کے امور سمیت ملک کی مجموعی صورتحال اور کرم میں امن یقینی بنانے اور عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کرم زیری کی تحصیل بگن میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کرم اور دوسرے زخمی افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ کرم میں ریاست مخالف قوتوں کے مذموم ارادوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی حکومت کے پی حکومت اور زخمی ڈپٹی کمشنر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیر داخلہ نے سیکورٹی فورسز اور امن جرگوں کی سنجیدہ کوششوں کو سراہا اور گرینڈ جرگے کے رہنماؤں سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پشاور میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران اہم فیصلے کیے گئے جن کا مقصد دیرپا امن اور عوام کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے کرم کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 17 سے زائد ٹرکس ضلعی انتظامیہ کے حوالے کیے ہیں۔ امدادی سامان میں خیمے، پلاسٹک کی چٹائیاں، کمبل، بستر،
طبی ترپالیں، تکیے، شمسی توانائی سے چلنے والے لیمپس اور سلیپنگ بیگز شامل ہیں۔ حکومت نے ہر سال تقریباً 2 لاکھ نوجوانوں کو IT مہارتیں سکھانے کے لیے ایک پروگرام تشکیل دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ اڑان پروگرام معیشت کی مضبوطی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پاکستان کے مستقبل کے لیے اڑان پاکستان کا منصوبہ شروع کیا ہے، جو کہ 2024 اور 29 کے 5 سالوں میں پاکستان کو ایک مستقل پائیدار ترقی کی مضبوط بنیاد فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس میں 8 شعبوں کے ذریعے ہم پاکستان کی معیشت میں برآمدات کو فروغ دے کر پاکستان کو پائیدار ترقی کے لیے تیار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سالانہ 2 لاکھ نوجوانوں کو IT کی تربیت دی جائے گی۔ احسن اقبال نے کہا کہ آرٹ اور فلم کو فروغ دے کر پاکستان کو عالمی سطح پر منفرد مقام دلانا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے تربیت یافتہ نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معاشرے سے نفرت، انتشار اور انتہا پسندی کو ختم کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کا احترام لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ منفی سیاست کے خاتمے سے معاشرے میں استحکام آئے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ نوجوان نسل کی مخصوص پروپیگنڈے کے تحت ذہن سازی کی گئی۔ بعد میں جاری سیاسی مذاکرات کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ حکومت مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گردی کے ناسور سے کامیابی سے نمٹے گی، جیسا کہ 2013 اور 2017 کے دوران اسے شکست دی گئی تھی۔ افغانستان سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاک فوج سرحد پار سے کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی رہنما اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے تحریک انصاف کی طرف سے اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کرنے میں ناکامی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف نے وعدے کے مطابق اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش نہ کیے تو مذاکراتی عمل بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 دن کے بعد بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ حکومت نے تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کی ان کی درخواست کے مطابق پارٹی کے بانی چیئرمین سے ملاقاتوں میں سہولت فراہم کی۔ تاہم تحریک انصاف مشترکہ اعلامیے میں یقین دہانی کے باوجود اپنے مطالبات کو حتمی شکل دینے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI نے اپنے مطالبات کو حتمی شکل دینے کے لیے بانی چیئرمین کے ساتھ مشاورت کا ایک اور موقع فراہم کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر حکومت نے رضامندی ظاہر کی۔ تاہم تیسری ملاقات میں بھی تحریری مطالبات پیش نہیں کیے جاتے تو مذاکرات کو دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کے تیسرے اجلاس کی تاریخ کے بارے میں فیصلہ PTI نے کرنا ہے۔ تجارت اور صنعتوں کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار رانا احسان افضل نے کہا ہے کہ PTI کے ساتھ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے کیونکہ پارٹی نے ابھی تک اپنے مطالبات پیش نہیں کیے ہیں۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے جمہوریت کے فروغ کے لیے مذاکرات کا عمل شروع کیا۔ انہوں نے کہا PTI ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتی ہے جبکہ حکومت پاکستان کو معاشی اور سیاسی بحرانوں سے نکال رہی ہے۔ معاشی محاذ پر حکومت کی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا مہنگائی کم ہو کر واحد عدد پر آ گئی ہے جبکہ ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ رانا احسان افضل نے کہا حکومت نے معاشی استحکام اور ترقی پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے اور عزم ظاہر کیا کہ ترقی کو روکنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بریل رسم الخط کا عالمی دن آج منایا گیا۔ رواں سال اس دن کا موضوع ہے بصارت سے محروم افراد کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے اور سب کے لیے رسائی اور شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے کوششوں کی حمایت کرنا۔ اس موقع پر اپنے پیغامات میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بصارت سے محروم افراد کو بااختیار بنانے کے لیے مفید معاشرے کے قیام کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے نابینا افراد کی تعلیم اور دیگر سہولتوں تک رسائی بہتر بنانے کے لیے حکومت کا عزم بھی ظاہر کیا۔
دونوں رہنماؤں نے ہر شہری پر معاشرے میں سب کے لیے رسائی اور شمولیت کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بصارت سے محروم طلباء میں 15,000 سے زائد بریل کتابیں تقسیم کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں تعلیمی سال میں صوبے میں 3,000 سے زائد خصوصی بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خصوصی طلباء کو بریل میں قرآن پاک اور ان کی معاونت کے لیے دیگر آلات بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ ملک میں پہلے آٹزم اسکول کے قیام کے لیے کام جاری ہے۔ سندھ حکومت نے آج کراچی میں ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے ہائی وے ریسکیو آپریشنز کا آغاز کیا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں سندھ ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کے ہائی وے ریسکیو آپریشن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ آج کا دن ہماری جدوجہد میں ایک اہم سنگ میل ہے اور یہ اقدام پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اور چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1122 عالمی معیار کی ایمرجنسی سروس فراہم کرنے کے لیے ہمارا بہترین اقدام ہے جو نہ صرف ہائی ویز اور موٹر ویز کے دائرہ کار میں ایمرجنسی سروس فراہم کرتا ہے بلکہ قریبی اضلاع اور کمیونٹیز کو بھی مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1122 منصوبہ عالمی بینک کے تعاون سے شروع کیا گیا تھا اور اب یہ مکمل طور پر سندھ حکومت کے محکمہ بحالی کے تحت کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سندھ کی ڈویژنل سطح پر ریسکیو 1122 کے آپریشنز کا آغاز کیا اور اب ہمارا مقصد ان خدمات کو صوبے کی ضلعی اور تحصیلوں کی سطح تک پھیلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1122 ہر قسم کی ہنگامی صورتحال اور آفات کے لیے ایک مربوط اور مؤثر ون ونڈو حل فراہم کرتا ہے اور ایمرجنسی نمبر 1122 سندھ کے شہریوں کے لیے مفت خدمات کی ضمانت دیتا ہے۔ 122ویں مڈ شپ مین اور 30ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی کمیشننگ پریڈ آج کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی میں منعقد ہوئی۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیڈٹس کو، جن میں 2 ممالک کے کیڈٹس بھی شامل تھے، اعلیٰ معیار کی تربیت دینے پر پاکستان نیول اکیڈمی کی تعریف کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ 2 ممالک کے کیڈٹس دو طرفہ دوستی مستحکم کرنے کے لیے سفیر کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ فضائیہ کے سربراہ نے جدید رجحانات، ٹیکنالوجیز اور ابھرتے ہوئے جغرافیائی اسٹریٹجک منظرنامے سے آگاہی کی اہمیت پر زور دیا۔ بعد میں ایئر چیف نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو ایوارڈز دیے۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقے PB 45 کوئٹہ 8 کے 15 پولنگ اسٹیشنوں پر کل دوبارہ پولنگ ہوگی۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق دوبارہ پولنگ کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسپیشل کمیونیکیشنز آرگنائزیشن نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مختلف RT پارکس کے افتتاح کے ذریعے ان علاقوں میں ڈیجیٹل انقلاب لانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ ان پارکس کے قیام کا مقصد ان دونوں علاقوں کو جدید ٹیکنالوجی مراکز میں تبدیل کرنا ہے۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے صرف 16 ماہ کے عرصے میں 61 RT پارکس اور فری لانسنگ مراکز کے قیام کے ذریعے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دے رہی ہے۔ کسانوں، زرعی یونیورسٹیوں اور تحقیقاتی مراکز کو جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کی فراہمی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ زرعی شعبے میں حقوق دانش کے ادارے اور نیشنل سیڈز ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے درمیان بھی اہم اشتراک عمل ہے۔ یہ شراکت داری زرعی شعبے میں باہمی تعاون، جدت اور کامیاب کاروباری ماڈلز کے فروغ میں نہایت معاون ثابت ہو رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں جاری فلسطینیوں کا قتل عام اور تباہی بند کرانے کے لیے فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے متبادل مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں مسئلہ فلسطین سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بارے میں بیان دیتے ہوئے عالمی برادری سے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کا عالمی سطح پر احترام اور دفاع کرے۔ انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہنگامی امداد تک رسائی کے لیے محفوظ راستوں کا قیام یقینی بنائے اور غزہ کے تباہ حال صحت کے نظام کی بحالی کے لیے تعمیر نو کی کوششوں کو ترجیح دے۔ عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کے لیے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ شیو اوتاری ست گرو سنت
شہدا رام صاحب کے 316ویں جنم دن کی تقریبات کل کراچی میں شادانی دربار حیات پیافی میں شروع ہوں گی۔ اس سلسلے میں نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن نے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے 94 بھارتی یاتریوں کو ویزے جاری کیے ہیں۔ اس موقع پر ناظم الامور سعد احمد وڑائش نے یاتریوں کو ایک خوشگوار سفر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارتی یاتریوں کے مقدس مذہبی مقامات کے تحفظ اور انہیں ضروری سہولتیں فراہم کرنے کے عزم پر کاربند ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذہبی مقامات کی زیارات کے 1974 کے معاہدے کے تحت یہ ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق کے خودارادیت اس عزم کی تشدید کے ساتھ منائیں گے کہ وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ناقابل تنسیق حق کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ دن منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی استصواب رائے کے تحت کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کے حق کی حمایت کی گئی تھی۔ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کل بھرپور احتجاج کر کے بھارت اور عالمی برادری کو یہ واضح پیغام دیں کہ کشمیری اپنے حق کی خودارادیت سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ہر دھرمی اور اس کا توسیع پسندانہ ایجنڈا مسئلہ کشمیر کے حل میں ہمیشہ سے بنیادی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1949 میں منظور کی گئی قرارداد پر عمل درآمد میں ناکامی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی ادارے کی ساکھ پر ایک سوالیہ نشان قرار دیا۔ جیل میں نظر بند بلال احمد صدیقی، سید بشیر اندرابی اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے بھی حق کی خودارادیت کی جدوجہد کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو 5 جنوری 1949 کو منظور کی گئی اپنی قرارداد کے مطابق حل کرائے۔ پوسٹرز میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یوم حق خود ارادیت عالمی برادری کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ کشمیری عوام کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ بعض پوسٹرز میں پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی تصویر بھی موجود ہے اور ان میں درج تحریر میں کشمیر کے حوالے سے پاک فوج کے حالیہ بیان پر کشمیریوں کے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ پوسٹرز میں انسانی وقار اور آزادی کے حوالے سے حق خود ارادیت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے جیسا کہ انسانی حقوق کے عالمگیر اعلامیے اور بین الاقوامی کنونشنوں میں کہا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس کل ہوگا۔ اسمبلی اراکین عالمی برادری کی توجہ کشمیر کے حوالے سے اس کی ذمہ داریوں اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرائیں گے۔ مظفر آباد میں پاسبان حریت اور دیگر حریت تنظیموں نے شہید برہان مظفر وانی چوک میں ریلیوں کا اہتمام کیا ہے۔ ریلی کے شرکاء مظفر آباد میں اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے دفتر کی جانب بھی مارچ کریں گے۔ کیپ ٹاؤن میں آج دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 24 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگز میں 615 رنز بنائے تھے۔ آج پورے آزاد جموں و کشمیر میں کشمیری بچوں کا عالمی دن منایا گیا جس کا مقصد عالمی برادری کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی سے متاثرہ بچوں کی حالت زار کی جانب مبذول کرانا تھا۔ اس سلسلے میں مظفر آباد میں شہید برہان مظفر وانی چوک پر ایک ریلی نکالی گئی۔ اسی طرح معصوم کشمیری بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر آباد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لاکھوں بچے بھارتی فوج کے مظالم، خوف اور بربریت کا شکار ہیں۔ دوسری جانب کشمیری بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے محکمہ جنگلات کے تعاون سے ایک شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے کم سے کم 28 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,600 سے زائد ہو گئی ہے۔ مشرقی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیراتی ادارے نے اسرائیل پر پھر زور دیا کہ وہ ادارے پر عائد پابندیاں اٹھا لے۔ ایک بیان میں ادارے کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر جولیٹ ٹراما نے کہا کہ ادارہ فلسطین کے محصور عوام کو انتہائی ضروری امداد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ شام منگل سے دمشق کے ہوائی اڈے سے بین الاقوامی پروازوں کا دوبارہ آغاز کرے گا۔ اس بات کا اعلان آج شام کی شہری ہوا بازی اور فضائی ٹرانسپورٹ کی جنرل اتھارٹی کے چیئرمین
اشد السریبی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت کے لیے دمشق اور شمالی شہر حلب کے ہوائی اڈوں کی مکمل بحالی پر کام جاری ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کی برطرفی کے بعد ہوائی اڈوں پر فضائی آپریشن معطل کر دیے گئے تھے۔ تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما مولانا محمد علی جوہر کی آج 94ویں برسی منائی گئی۔ وہ 10 دسمبر 1878 کو برٹش انڈیا کے شہر رامپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ اور لنکن کالج آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا محمد علی جوہر بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے تحریک خلافت میں بھی قائدانہ کردار ادا کیا۔ برطانوی راج کی پالیسیوں کے خلاف شدید مزاحمت کی وجہ سے وہ کئی بار پابند سلاسل رہے۔ انہوں نے 1911 میں کلکتہ سے اپنا مشہور انگریزی ہفت روزہ کامریڈ اور 1913 میں دلی سے اپنا اردو ہفت روزہ ہمدرد شروع کیا۔ وہ 1931 میں آج کے روز لندن میں انتقال کر گئے تھے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے رواں ماہ کی 10 تاریخ کو اسلام آباد کلب میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے جانے والے 3 روزہ میچ کے لیے پاکستان شاہینز کی 14 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ کے بلے باز امام الحق پاکستان شاہینز کے کپتان ہوں گے۔ دیگر کھلاڑیوں میں احمد بشیر، احمد صافی، عبداللہ، علی زراب، حسیب اللہ، حسین طلعت، کاشف علی، محمد حریرہ، محمد رمیز جونیئر، محمد سلیمان، موسیٰ خان، عمیر بن یوسف، روہیل نذیر اور سعد خان شامل ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا آغاز ملتان میں رواں ماہ کی 17 تاریخ سے ہوگا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر میر طارق حسین بگٹی نے کہا ہے کہ قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ خانیوال میں آرمی چیف ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ کی تقسیم انعامات کی تقریب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے قومی کھیل ہاکی کی بحالی کے لیے کیے گئے حالیہ اقدامات کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر میر طارق حسین بگٹی نے پاکستان ہاکی کے عزم رفتہ کی بحالی کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ قومی ہاکی ٹیم عالمی کپ کی تیاری کے لیے یورپی ممالک کے خلاف میچز کھیلنے کے لیے یورپ جائے گی۔ پاکستان کی ونٹر اسپورٹس فیڈریشن نے 2024-25 کے لیے اپنا شیڈول جاری کیا ہے۔ کھلاڑی جنوری سے فروری تک نیشنل آئس اسپورٹس کے مقابلوں، نیشنل اسکی کپ اور پرکشش وادی نلتر میں اسکی چیمپئن شپ سمیت منفرد مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ معلم جبہ میں کھیلی جانے والی نیشنل اسکی چیمپئن شپ، شاہ خان اسکی کپ اور سنو بورڈنگ چیمپئن شپ میں کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کراچی میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے سیکریٹری شہریار تاج سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات گزشتہ مالی سال 3 ارب 20 کروڑ ڈالر رہیں اور رواں مالی سال میں 4 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ آئی برآمدات میں سالانہ 33% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سیکریٹری ٹی ڈی اے پی نے تجویز دی کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی بڑی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بڑی نمائش کا اہتمام کیا جائے، جس میں بہترین آئی ٹی کمپنیوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے۔ پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اب تک کپاس کی کل پیداوار 54,5250 گانٹھیں ریکارڈ کی گئی ہے۔ پی سی جی اے کی رپورٹ 2024 میں کپاس کی پیداوار میں نمایاں کمی کو ظاہر کرتی ہے، جس نے قومی معیشت، ٹیکسٹائل کی صنعت اور کسانوں کے مالی استحکام کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ جمہوریہ ازبکستان کے سفیر ایلیشر ٹوکٹیو نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تجارت کو 100 ارب ڈالر تک بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ ایوان صنعت و تجارت کراچی میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سفیر نے کہا کہ 2 طرفہ تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابوظہبی میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں جاری مالی سال کے دوران سالانہ بنیادوں پر 34% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس حوالے سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے نومبر 2024 تک کی مدت میں ابوظہبی میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے 59 کروڑ 80 لاکھ ڈالر زر مبادلہ ارسال کیا۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایک وفد نے صدر آئی سی سی آئی اکرام الحق کی قیادت میں میٹل انڈسٹریز ڈیولپمنٹ سینٹر کا دورہ کیا۔ آئی سی سی آئی کے مطابق اس دورے کا مقصد مقامی افرادی قوت کی مہارتوں کو بڑھانے اور سیالکوٹ میں دھات کاری کی صنعت کی ترقی کو فروغ دینے میں آئی سی سی آئی اور ایم آئی ڈی سی کے درمیان قریبی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ دورے کے دوران ایس سی سی آئی کے عہدیداروں نے درخت لگانے کی تقریب میں بھی شرکت کی، جو کہ ماحولیاتی استحکام اور خطے کے سرسبز مستقبل کے لیے ان کے عزم کی علامت ہے۔ یہ تو 3 تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف شاعر اور نغمہ نگار طفیل ہوشیار پوری کی 32ویں برسی آج منائی گئی۔
محمد طفیل 14 جولائی 1914 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں تقسیم کے بعد وہ لاہور منتقل ہو کر بطور صحافی اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1952 میں وہ ریڈیو پاکستان لاہور سے منسلک ہوئے۔ حب الوطنی کے حوالے سے ان کا مشہور و معروف نغمہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا طفیل ہوشیارپوری کو 1994 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ طفیل ہوشیارپوری کا انتقال 4 جنوری 1993 کو ہوا۔ رباب وسطی اور جنوب مغربی ایشیا کے قدیم ترین آلات موسیقی میں سے ایک ہے۔ یونیسکو کی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہونے پر رباب کو عالمی ثقافتی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہو گیا ہے۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین نے سیٹلائٹ سے زمین تک لیزر کمیونیکیشن میں نئی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایلون مسک کی اسٹار لنک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چین کی جانب سے حاصل کی جانے والی اس کامیابی کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ 6G انٹرنیٹ کے ساتھ سیٹلائٹ اور لیزر کمیونیکیشنز کا استعمال کرتے ہوئے دیگر ٹیکنالوجی کا حقیقت میں بدلا جانا قریب ہے۔ جیلن-1 سیٹلائٹ کو کانسٹیلیشن بنانے والے کمپنی چینگ گوانگ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے یہ کامیابی گزشتہ ہفتے آزمائش کے دوران حاصل کی۔ کمپنی نے آزمائش میں 100 گیگا بائٹ فی سیکنڈ کی الٹرا ہائی سپیڈ میں تصویری ڈیٹا کی منتقلی کی رفتار چھونے کی تصدیق کی۔ یہ رفتار کمپنی کی جانب سے بنائے گئے گزشتہ ریکارڈ سے 10 گنا زیادہ ہے۔ برطانیہ میں ماہرین نے حال ہی میں ڈائناسور کے متعدد قدموں کے نشان دریافت کیے ہیں۔ محققین نے جنوبی انگلینڈ کے آکسفورڈ شائر میں ایک کھدائی میں سینکڑوں ڈائناسور کے قدموں کے نشانات کا پتہ چلایا ہے جو درمیانی جراسک دور کے ہیں۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تعطیلی صورتحال کے مطابق اس وقت بالائی خیبر پختونخوا جس میں پشاور، منگورہ، سوات، دیر، گلگت، چترال، بٹگرام اور کوہستان کے علاقے شامل ہیں، اس وقت مطلع اورآلود ہے اور بلند و بالا پہاڑوں پر برف باری ہو رہی ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی مطلع اورآلود ہے اور بلند و بالا پہاڑوں پر برف باری اور بارش ہو رہی ہے۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملک کا پہاڑی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ خطہ پٹوار اسلام آباد میں بھی بارش، جبکہ مری، گلیات اور گردنوا میں بارش کے ساتھ برف باری بھی متوقع۔ پنجاب کے زیادہ تر میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت گپیس -6، لہ زیارت میں -4، بگروٹ اور پارا چنار میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد میں 4، مری میں 0، لاہور میں 6، کراچی میں 12، پشاور میں 7، کوئٹہ میں -2، مظفر آباد میں 5، گلگت میں 0، سکردو میں -1، سری نگر میں -2، جموں میں 9، پلوامہ میں -2، اننت ناگ میں -2 اور شپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی اورآلود رہا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بالائی سندھ میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا، چترال میں 19 ملی میٹر، میرخانی میں 5، پارا چنار میں 3، دروش اور پشاور ایئرپورٹ پہ 2، بلوچستان میں کلات میں 11، ذوب میں 7، لورالائی میں 5، کوئٹہ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے ساتھ برفباری بھی چند مقامات پر ریکارڈ کی گئی، جن میں زیارت میں 2، پارا چنار اور چترال میں 1 اور کلات میں 0.4 انچ برفباری ریکارڈ ہوئی۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ کرم میں ریاست دشمن عناصر کے مذموم مزاحم کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ ہر سال 2 لاکھ نوجوانوں کو IT کی تربیت دینے کے لیے ایک پروگرام وضع کیا گیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق کے خودارادیت منائیں گے۔ کیپ ٹاؤن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 31 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مطیع اللہ خان، مدیر فارن ڈیسک نور حسین چنڈ، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا،
ये पेशकश थी शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तजियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और रिजवान हाशमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।